सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में अलविदाई इशाया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अता मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ताहाल नहीं पहुंचे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गई। वजीर आला हाउस में कयाम करेंगी। जराये का कहना है बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप करवाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया सामने नहीं आएंगी, पीछे से सियासत करेंगी। फैसल वावडा का कहना है पीटीआई क़यादत चाहती है बानी पीटीआई की बहनें जेल में रहें। अब मैं भी जोर लगाऊंगा कि बानी पीटीआई की बहनें जेल से बाहर आएं। बानी पीटीआई आज भी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, दिन के उजाले में जाऊंगा। कोई डील नहीं हुई, बुशरा बीबी की रिहाई मैरिज पर हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐसा मुमकिन होता तो वो 9 माह जेल में न रहती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए उन्हें जेल में रखा गया। बानी की रिहाई भी मैरिज पर होगी लेकिन कोई डील नहीं होगी। और कल ही बता दिया था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बनेगा। वीआईपी तरीके से गाड़ी भी जेल के अंदर जाने दी गई। जैसे मैंने बताया था बानी पीटीआई भी आज वकला से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से जेल में रोजाना मुलाकातें होंगी। उन्होंने कौम को अपने हकूक के लिए लड़ने का पैगाम दिया और लीडरशिप को कहा आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। बानी पीटीआई का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वकला ने मुलाकात के बाद बताया आईनी तरामीम जिस अंदाज में पास की गई उस पर बानी पीटीआई ने अफसोस का इजहार किया। फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई जब भी कॉल देंगे वर्कर्स और अवाम निकलेंगे, मारे भी खाएंगे और जेल भी जाएंगे। बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। बानी पीटीआई को अदालत लाने के बजाय वकला को अडियाला जेल बुला लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 बजे तक अदालत लाकर वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। सुप्रिटेंडेंट जेल को मुखातिब करके कहा मुझे मालूम है आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर बाइडन को खत लिख दिया। साबिक वजीर आजम समेत सियासी कैदियों को रिहा कराने का मुतालबा। कहा पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमरीकी सिफारतकार बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करें। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरे को सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बामी एहतराम के साथ मुमासलत नहीं रखते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंचों में बैठने से फिर माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक और खत लिख दिया। कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचों का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया जब सियासतदान अवामी फ़राइज़ की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे आमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल मंदोखेल हो सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में हुकूमत या किसी और का अमल दखल कम पीटीआई का ज्यादा है। पीटीआई वालों ने वाज़े कहा हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो उसका नुकसान होता है। सियासी मुकदमात को खवातीन की हद तक फैलाने के हक में नहीं। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ भी केस नहीं बनने चाहिए थे।
مجھے نہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا مولانا اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے. ہم اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا سکتے تھے لیکن میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا, اسی لیے زور زبردستی نہیں چاہتے تھے. آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. آئینی عدالت کو جو اختیار دینے تھے وہ آئینی بینچ کو دے دیے. حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو. لوگوں نے کالا سانپ کے تصور کو ملٹری کورٹ سے جوڑا. ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی. آرٹیکل 8 میں صرف ایک لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے جسے کالا سانپ بنا دیا گیا. جسٹس منصور تھے نا چوائے صاحب کی جماعت کے طور. خیر ہم نے تو شروع میں انہی کا رکھا تھا اور ہمارے ذہن میں تو یہی تھا, تو بہرحال ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ چھیڑا جائے, منصور صاحب کو رکھا جائے. اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایگری کیا تھا. تقریباً سب ایگری تھے اس پہ. حکومت سے طے ہوا تھا جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس نامزد کریں. حکومت اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے اسے تسلیم کیا. کمیٹی میں سب کیوں بدل گئے, کیا مجبوریاں تھی, یہ ان سے پوچھیں. جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں پی ٹی آئی کو حتمی مسودے میں 4 چیزوں پر اعتراض تھا, 2 ہم نے نکلوا دی. حکومتی مسودے سے اتنا کچھ نکال دیا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم نے فوجی عدالتوں, ججوں کی عمر, ہائی کورٹ ججز کی ٹرانسفر کے اختیارات, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ سے ختم کرانے جیسی ترامیم روکی. ہم نے کہا اداروں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ملک میں جمہوریت باقی رہ جائے. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت. کہا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا. آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا. جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا. ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی. آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے شروع سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی جال میں نہ آئیں. پی ٹی آئی کے دوست بار بار مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کہتے رہے کہ ہمیں مولانا کی تجاویز سے مکمل اتفاق ہے. جب انہیں مکمل اتفاق تھا تو مخالفت کیوں کی؟ تو اس کے نتیجے میں یہ پورا عمل ہی مشکوک ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی نے سارا معاملہ ہی مشکوک کر دیا. اگر پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم پر اتفاق تھا تو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ پی ٹی آئی نے کمیٹی میں جانا نہیں تھا تو نام کیوں دیے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لگتا ہے آئینی ترمیم پر تحریک انصاف والے ٹریپ ہوئے. پی ڈی ایم نے ملک کے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا ہے. جماعت اسلامی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جائے گی. مؤثر ٹیکس اور محصولات نظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر اصلاحات کی پیش رفت سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے. متعلقہ افسران تمام ایف بی آر اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 88,000 کی سطح عبور. 100 انڈیکس میں 1,751 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 88,945 پوائنٹس پر بند. کاروبار کے دوران انڈیکس نے 89,000 کی پنڈی ٹیسٹ کا پہلا دن انتہائی سنسنی خیز. بیٹرز کے لیے وکٹ پر ٹھہرنا چیلنج. 13 وکٹیں گر گئیں, 12 اسپنرز نے اڑائیں. انگلش ٹیم پہلے کھیل کر 267 رنز بنا سکی. ساجد کی 6 وکٹوں نے پھر دھاک بٹھائی. نعمان کے 3 شکار. اسمتھ کے 89 رنز نے انگلینڈ کو مکمل تباہی سے بچایا. جواب میں پاکستان کی 3 وکٹیں گر گئیں. سائم, عبداللہ اور کامران نہ چل سکے. شان اور سعود کی دن کے اختتام تک مزاحمت. ٹوٹل 3 وکٹوں پر 73 ہو گیا. مہمان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے 194 رنز مزید درکار. میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست.
اسلامک ٹریڈ فائنینسنگ کارپوریشن پاکستان کو $3 ارب قرض دے گا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ITFC وفد میں ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری، قرض کی رقم 3 سال میں فراہم کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں $27 کروڑ کی رقم ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان پر مجموعی قرضے $258 ارب تک پہنچ چکے، معیشت میں قرضوں کا حصہ 69% ہو گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں، ان پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر مینجمنٹ اور انسداد منشیات سے متعلق گفتگو۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے بحیرہ عرب میں منشیات برآمدگی آپریشن پر پاک بحریہ کو سراہا۔ محسن نقوی کی آذربائیجان کے وزیر داخلہ کو دورہ پاکستان کی دعوت، کہا دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ نے استنبول انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ بھی کیا۔ ساتھ ہیں تو مضبوط ہیں۔ پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی فضائی مشق انڈسٹریل 2024 کا انعقاد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا۔ پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور جدت پسندی کے حصول کے لیے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے عزم کو سراہا، کہا آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے آپسی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ایئر بیس آمد پر سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نیول چیف نوید اشرف بھی موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 9 خوارج مارے گئے، ہلاک خارجیوں میں 2 خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب سید محمد عرف قریشی استاد شامل۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باجوڑ میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی، دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ آج ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ وائرس ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے چلا نہیں جاتا، اور دوبارہ اس کو واپس کبھی آنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کو پولیو سے پاک بنانا ہمارا پختہ عزم ہے۔ پولیو گلوبل ہیلتھ چیلنج ہے، اس کے سدباب کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیو سے آگہی کے دن پر تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے ہیروز نے انسداد پولیو مہم کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ قوم شہید پولیو ورکرز اور ان کے لواحقین کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ امریکہ نے موبائل ٹی وی بینز اور ایکس رے مشین قطر ہسپتال کراچی کے حوالے کر دی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا اگلے سال قطر ہسپتال کو مزید 20 سے زائد ایکس رے مشین دیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیو کا خاتمہ اہم چیلنج ہے۔ پاکستان میں پولیو کیس اب تک سامنے آ رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری منصوبوں میں شفافیت اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں نصیرات کیمپ پر بمباری، 4 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 20 روز سے جاری محاصرے میں 770 افراد شہید، ہزاروں زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری، جنوبی بیروت میں 17 مقامات پر بمباری، 3 لبنانی فوجیوں سمیت 28 افراد شہید، 6 عمارتیں تباہ۔ لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے جوابی وار سے کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ فلسطینیوں کے ساتھ تاریخی ناانصافی ہو رہی ہے۔ جب تک مسئلے کا پرامن حل نہیں نکالا جاتا، تشدد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روسی صدر کا برکس سربراہی اجلاس سے خطاب، ولادیمیر پوٹن نے کہا غزہ میں 40,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل ایران کشیدگی میں اضافے سے مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر ہے۔
कराची में पुलिस का पंजाब बस अड्डे के करीब छापा, कबाड़ के गोदाम से 1000 से जायद मोटरसाइकिलों के मुख्तलिफ पार्ट्स बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिलें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने सेफ सिटी की वीडियो वॉल का मुशाहिदा किया, जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करें।